ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما رواه الترمذي أو كما قال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اسلام کا یہ حسن ہے، اسلام کا یہ امتیازی وصف ہے کہ اس کے اندر اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے، میانہ روی اختیار کرنے کا حکم ہے، افراط اور تفریط سے منع کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے تو اعتقاد کے اندر بھی میانہ روی کی تعلیم ہے، عمل کے اندر بھی میانہ روی کی تعلیم ہے، معاشرتی اعتبار سے بھی ہمیں میانہ روی کی تعلیم دی گئی ہے، دوستی اور دشمنی میں بھی ہمیں میانہ روی کی تعلیم دی گئی ہے، کوئی رائے قائم کرنی ہے تو اس میں بھی میانہ روی کی تعلیم دی گئی ہے۔ الغرض اسلام کا امتیازی وصف یہ ہے کہ اس میں بیچو بیچ چلنے کا حکم ہے۔ قرآن میں اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، اعتدال پہ چلنے والی بیچ والی امت بنایا، تم دوسروں پر گواہی دینے والے ہو۔ الغرض افراط اور تفریط سے بچ کر راہ اعتدال اختیار کرنے کی ہمیں شریعت تعلیم دیتی ہے۔ افراط کس کو کہتے ہیں، تفریط کس کو کہتے ہیں، اعتدال کس کو کہتے ہیں، مختصر جملوں میں اس کو سمجھ لیں۔ افراط کا معنی حد سے تجاوز کرنا، جو مشروع امور ہیں اور اس کی جو حدیں ہیں ان حدوں کو پھلانگ جانا، یہ افراط ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر آپ کہنا چاہیں تو افراط کو تعبیر کر سکتے ہیں حد سے گزر جانے کو۔ حد سے گزر جانا یہ افراط ہے۔ تفریط کا معنی کمی کر دینا، شریعت میں جو چیزیں مشروع ہیں ان مشروع امور میں کمی کر دینا۔ دوسرے لفظوں میں اس کو آپ تعبیر کر سکتے ہیں کہ حد سے اتر جانا۔ اب ان دونوں کے بیچ حد سے گزر جانے اور حد سے اتر جانے کے بیچ جو راہ ہے کہ ہم حد سے گزرے بھی نہ حد سے اترے بھی نہ، اسی کا نام اعتدال ہے، اور اسی اعتدال کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ آج بطور خاص مجھے جو بات کہنی ہے اس کے لیے میں نے یہ تمہید قائم کی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبیبک ہونا ما، کہ تم اپنے دوست سے دوستی ایک حد تک اختیار کرو، اپنے دوست کی دوستی میں اندھے نہ ہو جاؤ۔ پھر فرمایا وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا، اسی طرح اگر تمہارا کوئی دشمن ہے تو اس سے دشمنی بھی ایک حد تک کرو، حد سے تجاوز نہ کر جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمہارا آج جو دوست ہے کل کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا دشمن بن جائے، پھر تم نے دوستی کی حدوں کو پار کر کے جو کام اس کے ساتھ کیا ہوگا، جو برتاؤ اس کے ساتھ کیا ہوگا، جو راز کی باتیں اس کو بتائی ہوں گی، جو تمہارا بہت قریبی دوست تھا اب جب دشمن ہو گیا تو سارے رازوں کا افشا کر دے گا اور تمہیں مجروح ہونا پڑے گا، تمہاری عزت نیلام ہو جائے گی اور تمہیں پچھتاوا ہوگا۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ دشمنی بھی اگر کسی سے ہو گئی تو دشمنی میں بھی راہ اعتراض اختیار کرو، حد سے تجاوز مت کر جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ
اللہ کی ذات سے کیا بعید کہ وہ دشمن جس کو آپ پکا دشمن سمجھ رہے ہیں، جانی دشمن سمجھ رہے ہیں، اللہ مقلب القلوب ہے، دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والا، پھیرنے والا ہے۔ اور کس کو اللہ کس کی طرف مائل کر دے تو وہی دشمن جس کے ساتھ تم نے حد فلام کر کے معاملہ کیا ہے، ظلم و زیادتی کی ہے، تمہارا قریبی دوست بن جائے، پھر تم اس کے سامنے اپنا چہرہ دکھانے کے لائق نہ رہو کہ یار جب اس سے دشمنی کی تو میں نے نہ جانے کیسے کیسے ظلم و ستم اس کے اوپر ڈھائے ہیں، اس کے تعلق سے میں نے کیا کیا کہا ہے، آج یہ میرا دوست ہو گیا، میرا قریبی ہو گیا۔ جب اس کا سامنا پڑے گا آپ کی نگاہ اس کی نگاہ سے مل نہیں پائے گی، نیچے ہی رہے گی۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے یہ حدیث کیوں پڑھی، اتنی لمبی تمہید کیوں باندھی؟ اس کی وجہ جو اصل ہے وہ یہ کہ آج انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہر ایک کے لیے تاریخیں متعین ہو چکی ہیں۔ کسی کو کسی امیدوار سے دوستی ہے، کسی امیدوار سے دشمنی ہے، تو دوستی بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہو، دشمنی بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ عام طور پر ہم اور آپ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ کوئی کسی کا دوست ہے تو وہ کچھ بھی کر دے، جائز ناجائز، گالی گلوچ، ظلم و زیادتی، آنکھ بند کر کے اس کو سب لوگ کہنے لگتے ہیں جو اس کے دوست ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور اسی غلط باتوں کی بھی تعبیریں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ دل ان کا گواہی نہیں دیتا۔ وہ دل میں یہ بات جانتے ہوئے ہوتے ہیں، یقین ہوتا ہے کہ کیا تو غلط ہے لیکن کیا کریں، ہے ہمارا دوست اس لیے دفاع کرنا ہے تو خواہ مخواہ کا دفاع کرتے ہیں۔ اور اگر کسی سے دشمنی ہے، اس سے نہیں بنتی یا اس کا وہ فریق نہیں ہے تو اس کی صحیح باتوں کو بھی غلط قرار دینے کے چکر میں نہ جانے کیسے کیسے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، حقیقت میں اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور شریعت کی نگاہ میں وہ صحیح ہے، اس کا ساتھ دیجیے، اس کا دفاع کریے تو چلتا ہے، لیکن آپ کا دل گواہی نہیں دے رہا، پھر بھی خواہ کی تعبیریں کر رہے ہیں، اس کا 100 جھوٹ سچ میں آپ بدل دے رہے ہیں اور ایک کا 100 سچ فوراً جھوٹ میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے اندر جو باتیں آپ خیال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتی ہیں۔ تو وہاں جب حساب ہوگا، یہ دوست یہیں رہے گا، آپ وہاں رہیں گے، ہو سکتا ہے وہ پہلے چلا جائے آپ یہاں رہیں، نہیں تو وہاں تو سب کو جانا ہی ہے، وہ نہ آپ کا ساتھ دے گا نہ آپ اس کا ساتھ دے پائیں گے۔ ہاں اس کے دفاع میں آپ نے کسی اور کی تلفی کر رکھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ دلوائے گا، نیکیاں اس کو دلوائے گا۔ جب آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے مطالبات ابھی باقی رہ جائیں گے، تو اس کی برائیاں تمہارے اوپر لادی جائیں گی، تم دبے کے دبے کہیں اور پہنچ جاؤ گے، وہ کہیں اور نکل جائے گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں بعض گناہ ایسے ہیں کہ انسان برداشت کرتا ہے اور اچھے بہت زیادہ اعمال نہیں کر پاتا لیکن صبر کرتا ہے تو اس کو دوسروں کی نیکیاں کل قیامت کے دن مل جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے دلواتا ہے کہ بھائی تم نے اس کے حق میں یہ کیا، یہ ظلم کیا، اس نے صبر کیا، اپنی نیکیاں اسے دو، نیکیاں ختم ہو گئی، اس کی برائیاں اپنے اوپر لا دو، یہ بندہ جنت میں پہنچ گیا۔ یہ بہت بڑا نمازی تھا، صفحے اول کا اہتمام کرتا تھا، روزہ رکھتا تھا، ساری عبادتیں کرتا تھا، مگر اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ خدا تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انصاف کے ساتھ آپ حضرات ووٹ دیجیے، اور جو آپ کو لگے دین و شریعت کے اعتبار سے کہ یہ مستحق ہے، اس کو دینا چاہیے، تو آپ دل کھول کر کے اس کو ووٹ دیجیے، اس کا سپورٹ کیجیے، لیکن اس کے لیے لڑائیاں لینا، جھگڑے کرنا، آپس میں بلجنا اور اس طرح کا گروپ بنا دینا کہ کوئی ایک دوسرے کو دیکھنا نہ چاہے، یہ سراسر ناجائز ہے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت شہادت کی ہے، دارالعلوم دیوبند کے فتاوی کے اندر ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کا مطلب شہادت کی ہے، اور شہادت چھپانے کا بھی حکم نہیں ہے بلکہ دینے کا حکم ہے، اور شہادت صحیح دینے کا حکم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریے، کوشش بھی کریے کہ آپ صحیح ووٹ ڈالیں۔ خدا مجھے بھی آپ حضرات کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا